السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب اور قرآن کریم کی محبت پیدا فرما، تاکہ ہم مکمل سن بھی سکا کریں اور اس پر عمل بھی کر سکیں، آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 151 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر کا صیغہ ہے، آپ فرمائیے، تعالو، تعال تو ابھی آپ کو پکا ہو چکا ہوگا، مانا ہوتے آؤ تم، اتلو میں پڑھ کر سناؤں یا میں تلاوت کروں، تلا یتلو تلاوت کا اس کا مصدر ہے، ما جو، حرما حرام کیا گیا، ربکم تمہارے رب نے حرام کیا ہے، جو ما حرم ربکم جو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ فرمائیے آؤ جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ کیا کیا حرام ہے۔ نمبر 1، اللہ یہ کہ نہ تشرکو تم شریک بناؤ، تم شرک کرو، بھی اس کے ساتھ یعنی رب کریم کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، اللہ تشرکو بھی شیئا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا یعنی بد سلوکی نہ کرنا، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولادوں کو، من املاک من ہوتے سے، املاک مین مفلسی کے خوف سے یعنی تنگ دستی کی یا پیسوں کی کمی یا ناداری کے خوف سے تم بچوں کو قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ رب فرماتا ہے نحن ہم، نرزق ہم رزق دیتے ہیں، کم تمہیں، وإیاہم اور انہیں بھی، نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں یعنی ہم دینے والے ہیں، ولا اور نہ، تقربوا قرب قریب اردو کا لفظ ہے نا، مت قریب جاؤ، کس کے، فواحشہ بے حیائی کے کاموں کے، بے حیائی کی باتوں کے، ما ظہرا جو بے حیائی ظاہر ہو، منہا ان سے یعنی جو فواحش ہے ان میں سے اگر ظاہر ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ، وما بطنا اور جو پوشیدہ ہوں، جو چھپے ہوئے ہوں، جو ایک تو ہوتے ہیں ظہرا اور اس کا اپوزٹ ہے بطنا، دونوں فواحش سے منع کر دیا گیا، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور پھر فرمایا ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، نفسا اس جان کو، التی جسے حرم اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق سوائے حق کے ساتھ، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق اور نہ اس جان کو قتل کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں اسے قتل کر سکتے ہو جو صحیح ہے یعنی جس کا شریعت حکم دے، مگر جائز طور پر جس کا شریعت حکم دے، ذالکم یہ تمہارے لیے،
وصاکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بہی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل رکھو، تم حقیقت کو سمجھو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں اللہ تعالی حکم دیتا ہے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ، مت قریب جاؤ، کدھر؟ مال الیتیم پیچھے تھا کہ فواہش کے قریب مت جاؤ، یہاں پہ ہے یتیم کے مال کو ناحق کھانے کے لیے اس کے قریب مت جاؤ مراد ہے، ولا تقربوا مال الیتیم اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، الا مگر، باللتی اس طرح کے ہی وہ احسن بہت پسندیدہ اور بہت اچھا ہو، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یعنی پسندیدہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی جوان ہو جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ کیل مصدر ہے کالا یکیلو کا، اشیاء دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ جو برتن ہوتا ہے بڑا سارا اس سے بھر بھر کے جیسے دیتے ہیں پاکستان کے اندر، اس کو پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے، گندم وغیرہ، اور دوسرا ہوتا ہے تولنا، جیسے ترازی کے اوپر رکھ کے تولا جاتا ہے، دونوں کا یہاں تذکرہ ہے، کیلا ناپ تول، میزان یعنی وہی ترازو جیسے تولنا ہوتا ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بالقسط اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، لا نکلف ہم تکلیف نہیں دیتے، ہم زیادہ یعنی طاقت سے بڑھ کر بندے پہ بوجھ نہیں ڈالتے، اتنا ہی ڈالتے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، لا یکلف ہم تکلیف نہیں دیتے نفساً کسی نفس کو، الا مگر وسعہا جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، یعنی اس کی طاقت کے برابر، لا نکلف نفسا الا وسعہا ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، یعنی ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اسی کے مطابق جتنا وہ اٹھا سکتا ہے بوجھ کو، وَإِذَا اور جب قُلْتُمْ تم کچھ کہو، فَعْدِلُوا تو انصاف کرو، یعنی جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو، وَلَوْ كَانَ اور اگرچہ ہو، کانا ہو ذا والے، قربا قربت والے رشتہ دار، یعنی لو کان ذا قربا اگرچہ معاملہ رشتہ دار کا ہو، یعنی انصاف کی جب باری آئے تو یہ نہیں دیکھنا یہ رشتہ دار ہے یہ کیا ہے، بس انصاف ہے تو انصاف ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور عہد کو پورا کرو جو اللہ سے کیے ہوں، ان کا تذکرہ ہے، وَبِعَهْدِ اور عہد کو اللہ کے، اوفو پورا کرو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وعدوں کو پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم تم کو حکم دیتا ہے، تم کو حکم دیتا ہے، وصیت کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا، بہی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم تذکرون تاکہ تم نصیحت کو پکڑو، ذالکم وصاکم بہی لعلکم تذکرون یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سابقہ آیات کے اندر بھی حلال اور حرام کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب ان آیات میں 9 چیزوں کی حرمت بیان ہوئی ہے، کون سی؟ نمبر 1 اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والدین کے ساتھ بھلائی نہ کرنا یہ حرام ہے، مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل کرنا، نمبر 4 بے حیائی کے کام کرنا چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی، اسی طرح ناحق قتل کرنا، نمبر 6 یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 8 ناحق بات کہنا، نمبر 9 اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ وضاحت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور سری ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی شفقت اور محبتوں کے ساتھ تم لوگوں کو پالا ہوتا ہے، ہر خطرے سے نگہبانی کی ہوتی ہے، ان کا حقوق کا لحاظ نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا یہ حرام ہے۔ چاہے پیرنٹ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم ہے، ان کے ادب کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورت کے مطابق مال خرچ کرنا۔ مسلمان ہونے کی صورت میں اگر وہ وفات پا جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یعنی ایصال ثواب کرنا۔ والدین کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ کریم رب سے دعا کہ مولا کریمہ ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور ہمارے والدین کو کسی آزمائش میں بھی مبتلا نہ کرنا کہ وہ اولاد کے لیے بار بن جائیں یا اولاد کے معاملے میں وہ دکھی ہو جائے۔ مولا ہمارے والدین کا دل اولاد کی طرف سے ٹھنڈا کر دے اور اولاد کا دل اپنے والدین کی طرف سے ٹھنڈا کر دے۔ اور پھر تذکرہ ہے کہ مال کے خوف سے بھی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ رازق تو اللہ ہے، وہ جب ہمیں دے سکتا ہے تو کیا ہمارے بچوں کو نہیں دے سکتا؟ لیکن ہم عورتیں ہیں نا، زمانے جاہلیت میں تو عورتوں اور بچوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں، اور اسپیشلی عورتوں کے ساتھ۔ چلیں محبوب کی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان، جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اس سے زندہ درگور نہ کرے، اسے کم تر یعنی ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے انعام پھر کیا دے گا؟ محبوب نے فرمایا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بحوالہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، ہم تینوں بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ ترمذی شریف کی حدیث سے طیبہ۔ اللہ میری بہنوں کو بھی بہت خوشیاں دے، دونوں جہانوں کی عزتیں دے، سب کو دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے، پہلی بات کیا ہے؟ ادب، اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے۔ مراد کیا ہے کہ ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان سنا نا، صحابہ کرام نے فوراً عرض کرنے لگے محبوبہ اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں؟ عورتوں کا بڑا مقام ہے اور ادب والی عورتوں کی بڑی بات ہے۔ اور میرے بابا جانی بڑی خوشی سے کہا کرتے تھے کہ میری بچیاں بڑی ادب والی ہیں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کام تو اپنے لیے اچھا کرتے ہو نا، لیکن خوش والدین ہوتے ہیں، اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ آپ اچھی بچیاں ہو نا، اور اسی طرح میرے بہن بھائیوں نے اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھایا تو خوش نصیب ہو آپ لوگ۔ پھر بے حیائی کا واضح طور پر فرمایا، چاہے ظاہری ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، چاہے کھلم کھلا ہو، دونوں صورتوں میں منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کے سامنے نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ظاہر اور باطن ہر حال میں اللہ کا خوف دامن گیر ہو،
ہر حال میں اللہ کا خوف ہو، لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں جو حال ہوگا نا، وہ بھی ذرا سن لیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، کان کھول کے سنیے گا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے۔ اس کے لیے جو جنتیوں کے لیے محلات ہوں گے، اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کرتا جو نعمتیں ہوں گی نا، جب یہ دیکھیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے واپس کر دو، لوٹا دو، کیونکہ ان کے لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ جیسے یہ آواز سنیں گے نا تو دیکھنے والے حسرت کے ساتھ جب لوٹیں گے کہ ایس جیسی حسرت کے ساتھ کہ ان سے پہلے لوگ نہیں لوٹے ہوں گے، تو عرض کریں گے کہ یا رب کریم، اگر تو اپنا ثواب اور اپنی اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ رب کیا فرمائے گا؟ سنو، فرمایا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دل میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر سنو، آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مذہب بھی چکھاؤں گا۔ مجمل اوس میں یہ ہے، آپ بھی سمجھ جائیے، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں نا، ان کا انعام بھی سنیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان، جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ معاذ اللہ کی خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ معجم کبیر میں یہ ہے، آپ کو سایہ چاہیے یا جہنم؟ آپ خود سوچئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی فرما دے گا۔ اب آپ کے پاس یہ دو رستے ہیں، جو مرضی اختیار کر لو، اور مجھے امید ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی گناہوں سے محفوظ رہیں گے اور دعا بھی کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم سکھائی تھی، ترجمہ آپ کو سنائی دیتی ہوں کہ اے رب کریم، میرا باطن میرا اندر میرے ظاہر سے اچھا کر دے، میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے مولا کریمہ، میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، یعنی نہ گمراہ کرنے والی ہو۔ اب جو قاتل ہوتے ہیں، یہ جو قتل کا حکم دیتے ہیں، ذرا وہ بھی کان کھول کے سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا، میرے رب کریم، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ قاتل کو عرش کے قریب کھڑا کر دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے طیبہ ہے، رسول اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 69 حصے قتل کا حکم دینے والے کے لیے اور ایک حصہ قاتل کے لیے ہے۔ شعب الایمان۔ اب جو حکم دیتے ہیں کان کھول کر سن لیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ کون سا میں نے قتل کیا ہے۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب کریم تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل عرض کرے گا کہ مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب سمجھ آ رہی؟ ہاں، جو غلط کام کرتے ہیں، جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے قصاص وغیرہ میں۔ تو بہت ساری باتیں آج ہم نے سیکھی، بہت ساری باتیں، بار بار سنیے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر جو 152 آیت کے اندر بہت سارے احکامات ہیں وہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ ایک تو ہے یتیم کے ماں کے قریب مت جاؤ، جسے اس کا فائدہ ہو نا وہ آپ کام کر سکتے ہو۔ وہ بہت جگہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بزنس میں لگا دیں تاکہ اس کا میں جیسے وہ بڑا ہو تو اس کو زیادہ مل جائے، یا اس قسم کا کام جیسے زمین خرید کے رکھ دیتے ہیں تاکہ بڑا ہو تو اس کے لیے یہ زمین فائدہ مند ہو۔ کچھ بھی کام آپ کر سکتے جس سے یتیم بچوں کا فائدہ ہو۔ پھر ناپ تول کا خصوصاً تذکرہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، اے مہاجرین کی گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ یعنی کیا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں کیا ہوگا؟ طاعون ہوگی، ایسی بیماریاں ہوں گی جو پہلو میں نہیں تھی۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں تو اب کون کون سی بیماریاں کیا پہلو میں تھیں ایسے؟ ایڈز دیکھیں، پھر یہ کبھی روز کرونا، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آتی جا رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو قحط سالی ہوگی، شدید تنگی ہوگی، اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ہمارے حکمران ٹھیک ہے؟ ان کو تو ہم برا کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ عادت بن گئی ہے۔ بہتر نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح ہوگی تو حکمران بھی اچھے آ جائیں گے۔ پھر جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ یہ محبوب کا فرمان ہے۔ بارشیں جو ہوتی ہیں یہ کن کے سبب ہو رہی ہیں؟ اور پھر کیا آپ زکوٰۃ صحیح دیتے ہو؟ اگر دیتے ہو تو لکی ہو، نہیں دیتے تو دیا کرو، اس کے بہت نقصانات ہیں جو نہیں دیتے۔ پھر فرمایا نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ عز و جل ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ نمبر 5، جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ ان ساری باتوں کو ذرا آپ سامنے رکھیں، اور آج جو خطرناک حالات ہیں، بیماریاں، قحط سالی اور ایسے ظالم حکمران، دشمن کا تسلط، مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب، اور کون کون سی یہ بیماریاں ہیں ہمارے اندر، تو اس کا حل کہاں پہ ہے؟ حل کہاں پہ؟ اللہ کا خوف، اپنی اصلاح۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ تو فائدے میں کون رہا؟ جو اللہ سے ڈر گیا۔ پھر انصاف کا حکم ہے، انصاف کرو، چاہے آپ گواہ ہو اس صورت میں، فتویٰ ہو، حاکم ہو، کسی بھی صورت میں ہو، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، بھلے مد مقابل جس کے خلاف گواہی ہو وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جب آپ ایسا کرو گے نا تو اپنے پرائے پہلے ہی برائیاں چھوڑ دیں گے۔ پھر حکم ہوا کہ
وَبِعَهْدِ اوفو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے عہد پورے کرو اور اللہ کے مقابلے میں کسی کے عہد پورے نہیں کرو۔ مثلا کوئی غلطی سے ناجائز عہد کر لیتے ہیں تو اسے کیا حکم ہے؟ فوراً توڑ دو۔ اسی طرح کے غلط قسم کی جو قسمیں کھا لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، شراب پیوں گا، چوری کروں گا ایٹسٹرا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر غلطی ہوگی کفارہ دو اور وہ عہد پورے کرو جس کے پورے کرنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ہاں منت وغیرہ آپ نے مان لی ہے تو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور جو عہد کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں وہ بھی سننے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا جھنڈا۔ بخاری کے اندر ہے یہ بات کہ آپ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہو، اگر کرتے ہو تو بہت خوش نصیب ہو، اگر توڑتے ہو تو پھر اس کا انجام بھی سوچ لیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی، آپ نے اپنا لازماً محاسبہ کرنا ہے، اور برائیوں سے بچنے کا واحد حل اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، امن، محبت اور سب کچھ وہ ملے گا جو آپ چاہیں گے۔ سب سے بڑی چیز سکون ملے گا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔